ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسی عاجز کو جو آیت کریمہ اور حدیث طیبہ پڑھی سہل انداز سے بیان کرنے کی اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، آج کی جمعۃ المبارک کی اردو خطبے کا عنوان توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ کا اطلاق بندے پہ ہو تو کیا معنی ہے، اور توبہ کا اطلاق اللہ پہ ہو تو کیا معنی ہے؟ لفظی معنی توبہ کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی ذات جب رجوع کرے، لفظی معنی یہ ہے جب کوئی شخص یا کوئی ذات رجوع کرے۔ اب رجوع کس قسم کا ہوگا یہ مختلف ہے۔ رجوع انسان کی توجہ، انسان کی یعنی واپسی کس حالت میں ہوتی ہے؟ اب یہ رجوع، یہ توبہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام پہ، اللہ کے لفظ پر، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قرآن میں کئی مرتبہ ہے ان اللہ کان تواب الرحیم، ان اللہ کان تواب الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ لفظی معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے ہیں اور بڑے رحیم ہیں۔ اور توبہ کا تعلق من عمل صالحا او من عمل عملا صالحا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک اضافت بندوں کی طرف ہے، ایک اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف بھی قرآن میں آتا ہے توبہ کا ذکر، اور بندوں کی طرف بھی آتا ہے توبہ کا ذکر، لیکن میں نے پہلے معنی بتا دیا کہ توبہ کے معنی ہے رجوع۔ ادھر توجہ رکھیں، ادھر باتیں بعد میں کریں، ساری توجہ ہٹ جاتی ہے آپ کی وجہ سے۔ توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یا توبہ کا معنی ہے اللہ کا متوجہ ہونا، یہ معنی ہو گئے۔ لفظی معنی توبہ کا یہ ہے کہ متوجہ ہونا، رجوع کرنا، واپس لوٹنا۔ اب اللہ بندوں کی طرف متوجہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وَكَانَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب تواب ہے، یعنی خوب اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ بندے سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت کو ایک طرف رکھ دو، مگر میرے رب کی محبت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کی طرف؟ اس کی طرف جو گناہ کر کے پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ شیطان نے 6 مرتبہ چیخ ماری ہے اور چنگھاڑ ماری ہے۔ ایک وہ وقت تھا، سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت شیطان نے پہلی مرتبہ چیخ ماری تو جس وقت اس کو جنت سے نکالا گیا، یہ جنت کے اندر رہتا تھا، جنت کے اندر چڑھتا تھا، جنت کے اندر پھرتا تھا، یہ طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، مور کہتے ہیں جس کو ہم، یہ جنت کا مور تھا، جنت کا، اور یہ صاحب یعنی ملائکہ کا استاذ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ساری باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں توبہ کے عنوان کو فوکس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کو جنت سے نکالا صرف اس بات پر کہ حسد کا شکار ہوا اور تکبر کا شکار ہوا، واستکبر اور حسد کا شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکال دیا۔ جنت سے ابھی نکالا تھا، آسمانوں سے نہیں اتارا تھا، تو اس نے جنت سے نکلنے کے وقت سخت چگھاڑ ماری، حسرت کی چیخ ماری، یہ اس وقت پہلی چیخ تھی اس کی۔ نمبر 2، جس وقت یہ آسمانوں پہ پھرتا تھا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو جب اس نے اپنے وسوسے فوسوس الیہ الشیطان ونسی آدم فلم نجد له عزما
میں آپ بتاؤں گا کہ توبہ کے لیے شرائط کیا ہیں اور توبہ کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں مختصر وقت میں اگر ٹائم ہوا تو یہاں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جس وقت آسمان سے اس کو اتارا گیا وہ وقت تھا جس وقت اس کے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو پھسلا کر دانہ کھلوایا جو گندم کا تھا یا انگور کا تھا یا کوئی بھی تھا اس وقت جو اس درختوں سے اللہ کے پاک پیغمبر کو روکا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے بھی تو یعنی اے آدم اے اما حوا اب زمین پہ اتر جاؤ تو جب وہ زمین پہ اترے تو اس بدبخت کو بھی اتارا گیا اس کو آسمانوں سے جب نیچے اتارا گیا یہ ساتویں آسمان تک پھر بھی پھرتا تھا اب اس کو جب زمین پہ اتارا گیا تو جب حسرت سے اس نے پھر چیخ ماری زمین کے اوپر آ کر اپنے درجے کو اپنی منزلت کو جب اس نے ذلیل ذلت کا درجہ دیکھا تو چیخ ماری تو دوسری چیخ تھی اس کی تیسری چیخ اس وقت ماری اس نے جب رسول رحمت محمد الرسول اللہ دنیا میں آئے کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے نبی رحمت ہم تیرا آپ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے اس لیے کہ آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے کہ جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی اور اس بدبخت نے جب مٹی تہامہ کی اٹھائی اور اس شیطان جنات نے آ کر دکھائی کہ یہ دیکھو فلاں جگہ پر ہمارا اب آسمانوں پر راستہ بند ہو گیا ہے یعنی پہلے آسمان تک جا کے خبریں چوری کرتے تھے یہ شیطان یہ کاہن یہ نجومی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی جلدی تو نہیں کر رہا لیکن میں موضوع کو پورا کرنے کی خاطر جلدی سے کچھ نہ کچھ علمی باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے پوری توجہ سے بیٹھیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت ہوئی تو ان کو چوتھے آسمان تک روک دیا گیا تو جب چوتھے آسمان تک روک دیا گیا پہلے دن کو اتار دیا گیا تھا پھر یہ آتے جاتے تھے قریب جا کے خبریں چوری کرتے تھے اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں تو اس وقت ان کو آسمانوں کے قریب سے بھی دور کر دیا گیا اور پھر اللہ نے شہاب ثاقب اور وہ ستارے دمدار جن کو تم اپنی آنکھوں سے آسمان سے چھٹتا ہوا دیکھتے ہو یہ ان پر چاپک بن کر لگتے ہیں اور ان کو آسمان کے قریب نہیں آنے دیتے تھوڑی بہت خبر چوری کر کے لیے کاہنوں تک اور نجومیوں تک یہ خبریں پہنچاتے ہیں بہرحال پھر جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی تو تہامہ کی مٹی اٹھا کر اس نے کہا جاؤ مجھے فلاں علاقے سے خوشبو آ رہی ہے حضور کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی حضور کے آنے سے آپ کا روشن چراغ پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا اور بہت لمبی تاریخ 12 مختصر یہاں تک کہ اس نے جب وہ مٹی اٹھائی اور سونگی کہا اوہ ہو پھر اس نے اس وقت چیخ ماری کہ وہ نبی آخر الزمان جو شفیع امت ہیں جو اپنی امت کے آخری درجے کے جو جہنمی کو جب تک جنت میں داخل نہیں کریں گے اس وقت تک خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنت کا افتتاح کرنے والے میرے محبوب محمد مصطفیٰ مگر جنت میں داخل ہونے میں سب سے آخر میں اس لیے کہ اپنی امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کریں گے میرے عزیز بھائیو اور دوستو یہ تیسری چیخ اس کی حضور کی ولادت پر ہوئی اور چوتھی چیخ اس وقت اس نے ماری جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں اس لیے کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے لوگوں یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ جس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اب میری امت کے لیے شفا ہی شفا ہے جو شفائے جسمانی چاہے وہ اس صورت کو پڑھے جو شفائے روحانی چاہے وہ اس صورت کو پڑھے اللہ کی قسم اس صورت کے بڑے عجائبات ہیں کثرت سے پڑھنے والا شخص اس صورت کی برکت سے کبھی نامراد نہیں ہوگا
یہ چوتھی چیخ اس نے اس وقت ماری جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی. میں ابھی بتا رہا تھا کہ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ کیا ہوتی ہے اور بندے کی اللہ کی طرف توجہ کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس دنیا میں بھیج کر پھر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں راستے وہدینہ النجدین اللہ نے دو راستے بتا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. مگر کچھ ناواقف کچھ بھولے ہوئے وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چل کر گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح سن لیں، اس وقت پھر اس کے دل میں جو نور ایمان کا ہوتا ہے، جو کلمے کی روشنی ہوتی ہے، جو کلمے کی چگاری ہوتی ہے، وہ اسے پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. حدیث شریف میں آتا ہے رمضان کی راتوں میں بھی اگر کوئی شخص کوئی عبادت نہ بھی کرنے والا، اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اگر رات کے کسی حصے میں بھی اس کے دل میں خیال آ جائے نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ میں نے ذکر کیا، نہ میں نے درود پڑھا، نہ میں نے تلاوت کی، میں تو دنیا میں غرق ہوں اور میں مسجد بھی نہیں جاتا، لیکن تھوڑی سے وقفے میں دل کے اندر خیال آتا ہے کہ بڑا تو گناہ گار ہے. دل میں اس کے خیال آتے ہی وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، 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 اللہ مجھے معاف کر دے. بس یہ الفاظ کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جوش رحمت جوش مار کے رحمت حق بہانہ میں جویت رحمت حق بہانہ مانگتی ہے. وہ بہانہ نہیں مانگتی، بندے کی نیت کو دیکھتی ہے. جب وہ صحیح نیت سے اخلاص سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے اب تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ 70 مائیں بھی تجھے اتنا پیار نہ دیں جتنا کہ میں اپنے توبہ کرنے والے بندے سے پیار کرتا ہوں. اور اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جب توبہ کی توفیق ملتی ہے پھر وہ صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے، پھر روزہ بھی رکھ لیتا ہے. حالانکہ آخری دن ہے. لوگوں اللہ کی رحمت اب بھی کہہ رہی ہے پورا مہینہ اگر تم نے رمضان مبارک کا جو کہ 23-24 دن گزار دیے، لیکن اگر آج بھی صدق کے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے یہ کہہ دو کہ اللہ جو کچھ کیا ہو گیا، لیکن اب بھی تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آگے آئندہ روزہ رکھوں گا، آئندہ نمازیں پڑھوں گا، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت خذ بلطفک یا الہی من له زاد قلیل مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انه شخص غریب عبد ذلیل منه عصیان ونسیان وسهو بعد سهو منك احسان بعد اعطاء الجديد. قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. بندے ریت سے بھی زیادہ گناہ کر کے آ جائیں اللہ کی رحمت کو دیکھیے. قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد کہ جیسے ریت کے ذروں کو گنا نہیں جا سکتا، اے اللہ میرے گناہوں کو گنا نہیں جا سکتا، اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے. ستار العیوب بھی تو ہے، غفار الذنوب بھی تو ہے، رحمان اور رحیم بھی تو ہے، تواب الرحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، عفو بھی تو ہے. ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. کہہ دو آمین. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی رحمت جماعت کے ساتھ ہے. جب اللہ علی الجماع، ایک بندہ دل کی آہوں سے آمین کہتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر سب پہ پھیلا دیتے ہیں. صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے، چھپا بھی دیتے ہیں.
اس کو ذلیل بھی نہیں کرتے، عزیز کر دیتے ہیں، پھر اس کو صرف اپنے اعمال میں کمزور نہیں کرتے، اس کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئات حسنات، قرآن کا وعدہ ہے جو پکی اور سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو جو معاف کرتے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں اس کے اعمال میں داخل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ چوتھی چیخ، یہ پانچویں چیخ ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ، جو شخص اگر گناہ بھی کر لے، او یظلم نفسه، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لے، او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر وہ پکی پکی توبہ کرتے ہوئے استغفار شروع کر دے۔ اکثر لوگ استغفار 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 استغفار، یہ لفظ نہیں، استغفار نام ہے۔ استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اجتماعی توبہ کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ حاملین عرش اس تسبیح کے پڑھنے والے پر اس کی جو ثواب اللہ تعالیٰ، جو ان کے پڑھنے کی جو تسبیح کا ثواب ہے، جو رات کو رمضان کی راتوں میں ابن عباس کہتے ہیں صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاملین عرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو تسبیح کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کی تسبیح کے برابر اعمال نامے میں نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ چیخ اٹھا، تو اس کے شتونگروں نے اس سے پوچھا کہ آپ اب کیا بات تھی جس پر آپ اس سے چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، امت محمد پر ایک ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، میں نے تو سمجھا تھا میں نے انہیں گناہوں میں غرق کر ڈالا ہے، اب یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے رب نے کہا ہے کہ یہ توبہ کریں گے تو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اب یہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہے طلب کرنا، توبہ کے معنی ہے قبولیت کا حاصل ہو جانا۔ میں نے ابھی بتایا توبہ کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ کس سے ہوتے ہیں؟ رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب توبہ کی اضافت بندے کی طرف ہو کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لفظی معنی توبہ کا کیا ہے؟ متوجہ ہونا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا۔ اور یہ یاد رکھیں توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو جس وقت وہ توبہ کر رہا ہو اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، یہ نہیں گناہ بھی کرتا جا رہا ہو توبہ بھی کرتا جا رہا ہو۔ ایک بندہ تعلیم کے سامنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بے شک استغفر اللہ کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ گٹ لگا کے پڑھنے میں اور دل کے ارادے سے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ سیدنا علی نے جب اس کی یہ رت سنی تو طبیعت پر گرا اور کہا کہ تو نے توبہ 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 کیا شروع کر رکھی ہے، کیا تو اس گناہ کو چھوڑ بھی چکا ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے پھر تیرے استغفار پڑھنے کا فائدہ کیا۔ توبہ کے لیے شرط ہے جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑے، یہ اس کی توبہ کی دلیل، اس کی توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، جس گناہ کو وہ کر چکا ہے اس گناہ پر پشیمان بھی ہو، نادم بھی ہو۔ نمبر 3 کہ جس وقت وہ گناہ پر پشیمان ہوا ہے تو اب مستقبل میں اس کا پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا، دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص دوبارہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ پکی کر چکا ہے، اللہ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ 70 مرتبہ پکی توبہ کر دیتا ہے مگر نفسانی خواہشات پر آ کر یا شیطان کے اکسانے پر وہ گناہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرتے کرتے اس کو رب کے سامنے توبہ کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے تجھے شرم آ رہی ہے اور تو اب توبہ کرتے ہوئے زبان سے تو اپنے الفاظ نہیں نکال رہا، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے تجھے شرم بھی آ رہی ہے تو پھر بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے شرم بھی آ رہی ہے تو پھر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ رحمت حق بہانہ میں جویت
رحمت حق بہانہ مانگتی ہے، وہ بہا نہیں مانگتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے والے کی اللہ کے ہاں کیا منزلت ہے اور کیا برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمتوں کے دروازے جو کھولے ہیں، یہ ایک بہانے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ الفاظ کہہ کر امت کو یہ کہتا ہے، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، اقبل اقبل اقبل، یا باغی الشر اقصر اقصر، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، آج ہم تجھ کو تیری امید سے بھی زیادہ عطا کریں گے، آج ہم تجھے تیری امید سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یا باغی الشر، اے گناہ کرنے والے، اے زنا کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے نشہ کرنے والے، اے سود کھانے والے، اے قتل کرنے والے، اے غیبت و گناہ کرنے والے، اب تو بعد آ جا، اب تو رک جا۔ اتنی رحمت کی، اتنا بڑا مہینہ خیر کا کہ جس کی ایک رات کی عبادت اگر کسی لمحے میں تمہیں حاصل ہو جائے، الف سنت، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ تو صرف 1000 مہینے کا ایک اندازہ بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت تو چلو 84 سال بنتی ہے، لیکن اگر غور سے اللہ کی رحمت کو کھولتے ہوئے، مزید اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث کو کھولیے تو صحیح حدیث یہ ہے کہ 1 پر 1 لاکھ ہے، اور 1 فرض پہ 70 فرض ہیں، اور 1 نفل پہ فرض کا ثواب ہے۔ تو بتائیے 1000 عبادت کا ثواب ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، اور اس مہینے میں کتنی نیکیاں کرو گے؟ روزہ ہے، حج، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، فطرانہ ہے، اور فدیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایک کے بدلے میں لاکھ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ سے امید کرتے ہوئے کوئی شخص اگر رمضان مبارک میں اپنی نمازوں کی قضا بھی شروع کرے تو اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی نہیں رہی اور اس کی نمازیں 5-10 سال کی تھیں، اس نے مہینہ رمضان کا پایا، اس نے قضائیں شروع کی، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اس کو اللہ 1 کے بدلے میں لاکھ دے گا۔ پچھلی ساری نمازیں اس کی قضا کی، جو زیادہ سے زیادہ 5000 ہوں گی یا 50000 ہوں گی، اللہ پاک اس رحمت کے مہینے کی برکت سے اس کی قضائیں بھی ادا کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے، سالوں قطار رو رہا ہے، اس قدر رو رہا ہے، جل جل کے رو رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو رحم آیا، حالانکہ سید عمر فاروق جلالی طبیعت کے مالک، آپ باہر آئے اور آ کے دیکھا کہ وہ اس قدر رو رہا ہے، رحم آیا، ترس کھایا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ چلو محبوب کریم محمد رسول اللہ کی ذات اقدس موجود ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں میں لطفت ہو گیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اگر وہ زندگی میں حضور کے پاس آ جائے اور حضور اس کے حق میں استغفار کر دیں تو ہم حضور کے استغفار کو بندے کے حق میں، امتی کے حق میں قبول کر دیتے ہیں۔ اور اگر حضور اس دنیا سے پردہ بھی کر جائیں، آج بھی معاجہ نبوی پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے اللہ
ہمارے لیے مدینہ کے دروازے کھول دے، مکہ کے دروازے کھول دے، ہمارے گناہگار کہاں جائیں؟ تیرا در ہے یا نبی کا گھر ہے، وہاں سفارش ہے، وہاں قبولیت ہے، وہاں شفاعت ہے، وہاں قبولیت ہے۔ مدینہ شفاعت کا گھر ہے اور مکہ قبولیت کا در ہے۔ اب کہاں جائیں اے اللہ؟ آج تو ہم پر حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے، آج تو حرم کے اندر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے طواف بھی کوئی نہیں کر سکتا، آج تو حضور کے روضہ اقدس پر حاضری بھی قریب سے دور ہو گئی۔ اے اللہ، ہم اپنے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے سارے صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے سارے کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، سچی توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے تاکہ حرم کے دروازے کھل جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری زندگی میں بھی میرے پاس آئے، قرآن کا حکم ہے، اور جو میرے پردہ کرنے کے بعد اگر میرے دربار پر بھی آئے تو حکم برابر ہے، حکم برابر ہے۔ آج بھی اگر حج عمرہ کرنے والا جب مدینہ لوٹ کے جاتا ہے، اگر اس کی قبولیت نہیں ہوئی، اگر خدا نخواستہ اس کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوا، تو وہ حضور کے روضے پہ اس آیت کا وسیلہ دے کے کہے، اے اللہ، تیرا ارشاد ہے کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرے، گناہ کرے، وہ میرے محبوب کے پاس آ جائے، اور میرا محبوب بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے امتی کے حق میں استغفار کرے گا۔ استغفار کے معنی ہے توبہ طلب کرنا۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ توبہ طلب کرنا۔ اور جب توبہ کی 3 شرط جو میں نے بتائی ہیں ان میں سے ایک بھی شرط ختم ہو جائے تو وہ صرف استغفار ہی رہ جاتا ہے، توبہ نہیں ہوتی۔ استغفار تب قبول ہے جب توبہ کی 3 شرطیں پوری ہو جائیں۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آپ کی پیش کرتے ہیں۔ وہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کیوں روتے ہو بیٹا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا، کیا گناہ تیرا؟ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ مختصر کرتا ہوں، وقت بھی ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، کہ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ خیال کرنا، شیطان نے جو چھٹی چیخ ماری تھی اس پر وہ خوشی کے ساتھ اس نے چیخ ماری تھی، اور وہ بھی بتا دوں 5 چیخیں تو اس نے حسرت کی ماری ہیں، اور چھٹی چیخ اس نے خوشی کی ماری ہے۔ اس کے شیطانوں نے اس سے پوچھا، اس پر خوش ہو کے چیخ مار رہے ہو، بلا رہے ہو، کون سی ایسی بات ہو گئی؟ کہا کہ گناہوں سے تو توبہ کا دروازہ کھلا، مگر بدعت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بدعت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جو بدعتی ہوتا ہے، جو اسلام اور دین میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی طرف سے گھڑ کے امت کو گمراہ کرتا ہے یا شرک کا شکار کرتا ہے، اس شخص کو توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر اس بدبخت شیطان نے 6 مرتبہ خوشی سے چیخ ماری۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ہم آج شیطان کو خوش کرتے ہیں، گناہگار جتنا بڑا گناہگار ہو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر بدعتی جو اسلام اور دین کے اندر ملاوٹ کر کے اسلام اور دین کا حکم خود بنا کے پیش کرے اور میرے محبوب اللہ اور رسول نے وہ پیش نہ کیا ہو، تو ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سلب کر دیتی ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کو پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا، تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو نے قتل کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، جب تو نے قتل بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا، تو پھر تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑے گناہ تو کوئی نہیں۔ کہا کہ تو کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ تیرا گناہ کو اتنا بڑا ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ تو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے جو اللہ کا عرش ہے؟ کیا اس سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ توجہ رکھیں، میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے، کیا تیرا گناہ رب عرش سے بھی بڑا ہے؟ یہاں پر وہ خاموش ہو گیا، اس کی زبان رک گئی۔ کہا کہ بے شک میرا گناہ عظیم ہے، رب کریم
اور رب عرش عظیم کی ذات اور اس کی وسعت اور رحمت سے بڑھ کر نہیں، تو پھر تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو گیا۔ حضور نے اسے پوچھا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیے ہیں؟ عام بندے کو حق نہیں جب کوئی توبہ کے لیے آپ کے پاس آئے اس کے حق میں توبہ کی دعا کیجیے، استغفار کیجیے، یہ حضور کو حق ہے اپنی امتی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا گناہ کیا تھا جو تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی مدت سے 7 سال سے میں کفن چوری کا کام کرتا ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، اور اسی پر گزارا کرتا تھا، اور جا کے جو بھی نئی قبر آتی تھی تو میں اس کے بعد اس میت کی اس کپڑے کو اس لیے اٹھا لیتا تھا کہ اس نے بھی گل جانا ہے، کپڑے بھی سڑ جانا ہے، تو میں اس کپڑے کو استعمال میں لا کر اپنی روزی اپنا رزق حاصل کرتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھ سے ایسے ہوا کہ ایک انصاریہ عورت جو بڑی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی وہ فوت ہوئی، اس کو انہوں نے آ کے دفنایا، اور میں ایسی نیت سے اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے گیا، کفن لے کے جا ہی رہا تھا کہ شیطان نے میرے ذہن میں یہ خیال اور وسوسہ ڈال دیا کہ مرد تو ویسی چکی ہے، ابھی تازہ جسد ہے، تو اپنی حسد پوری کر لے اور اپنی حوث پوری کر لے۔ حوث، حرص اور حسد یہ شیطانی اعمال ہیں۔ حرص، حسد اور حوث کہتے ہیں شہوانی خواہشات پر قابو نہ پانا، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پانا، اور حوث مال کی ہوتی ہے، اور حسد انسان سے ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں شیطان کے اعمال میں سے ہیں، اور اس سے انسان بدرا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ اس نے جب یہ وسوسہ ڈالا، میں نے کہا یہ بھی گناہ کرتا جاؤں، اتنے بڑے گناہ کیے تو یہ بھی گناہ صحیح۔ جب یہ گناہ کیا اس کے بعد جب جانے لگا وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی اس نگہبان ذات کا، تجھے خوف بھی نہیں آیا کہ جس کے ہوتے ہوئے تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر دیا، اور مجھے تو نے ان مردوں میں برہنہ کر دیا، اور اللہ کی ذات میں ناپاک، اللہ کی ذات کے سامنے ناپاک کر دیا، کچھ تو شرم کر۔ بس اس پر مجھے رونا آیا اور میں آپ کے پاس آیا۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ نے تھوڑا سا اتفاق دوسری طرف کیا، آپ کے دل کے اندر ایک بوجھ آیا۔ جب یہ بوجھ آیا وہ بھاگا کہ کہیں اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے اور میری سزا کوئی اور نہ مقرر ہو جائے، کہیں ایمان سے مجھے خارج نہ کر دیا جائے۔ آخر صاحب وہی موجود ہے، وہ دوڑا جنگل کی طرف نکل گیا، 40 دن تک روتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن کی توبہ ہو، 40 دن کی تکبیر اولیٰ ہو، 40 دن کا کوئی عمل ہو، 40 دن کی کوئی زکوٰۃ ہو، 40 دن کی 40 کی عدد میں کوئی عمل ہو، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کے کام کو کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ 40 دن روتا رہا۔ جب 40 دن پورے ہوئے اس نے اپنے رب سے یہ کہا اے میرے رب اب بس مجھ سے اب مزید توبہ نہیں ہوتی، اب میرا فیصلہ کر، اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو خبر دے دے، اگر میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو جہنم تو ویسے ہی جانا ہے، آسمان سے آگ کو اتار، میرے جسم کو یہیں چلا تاکہ روز قیامت جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ کہا ان بندوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ ان بندوں کی مغفرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا جس بندے نے آپ سے توبہ کی درخواست کی تھی اور آپ نے منہ موڑ لیا تھا، اس بندے کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اے محمد میرے محبوب آپ بھی اس کو سینے سے لگا لیجئے تاکہ اس کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حق، بہانہ میں جویت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص پکی سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں کولدته امه، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو، جیسا کہ ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ اب بتائیے توبہ کی اتنی برکت ہے، مگر توبہ کرنے کے لیے دل کی رضا، دل کا ارادہ اور حسرت اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور ماضی پر اس گناہ پر ندامت، یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بتایا کہ پہلے زمانوں میں لوگ سفر پہ جایا کرتے تھے اور سفر لمبے لمبے ہوتے تھے اور زیادہ راہ اونٹوں پر ہوتے تھے، اور وہی اونٹ ہی ان کے لیے زندگی اور موت کا باعث ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسافر اس کا اونٹ اپنے سامان سمیت گم ہو جائے اور اس حال میں
جب وہ ڈھونڈتے 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 آخر تھک ہار کے اس بیابان اور اس لخت و دک جنگل کے اندر جہاں نہ پانی اور جہاں لمبے لمبے حد نگاہ تک اس کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو لازمی بات ہے 3 دن چلے گا، 4 دن چلے گا، 7 دن چلے گا، اگر زیادہ راہ نہیں تو آخر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کے گر جائے گا۔ تو وہ مسافر کیا کرتا ہے؟ ایسے مسافروں کی مثالیں جنگلوں میں اس وقت یہ ہوا کرتی تھیں کہ پھر آنے والے قافلے جب آتے تھے تو دیکھتے تھے کسی درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا ہے، سمجھ جاتے تھے اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے چادر تان کے موت کا انتظار شروع کر دیا ہے، اس وجہ کو پھر اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو اس حال میں اگر وہ سویا ہوا اس نیت سے ہو کہ اب میری موت 3 اور 4 دن کے بعد آئی جانی ہے، بھوک پیاس کب تک برداشت ہوگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اپنے اونٹ کو اپنے زیادہ راہ سمے وہ پا لیتا ہے۔ بتاؤ اے میرے بندو، وہ کتنا خوش ہوگا وہ شخص جس کی زندگی میں پھر رمق آ جائے اور وہ اٹھ کے اس اونٹ کی مہار کو پکڑ کے کہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اگر وہ بھول کر بھی یہ لفظ کہہ دے اور شکر ادا کرے کہ اے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر بھول کے وہ کہے جذبات میں کہ میں تیرا رب پر تو میرا بندہ ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اس کے بھولے بھٹکے لفظوں پر بھی اس اللہ کو، میرے رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس اونٹ کے ملنے پر اس مسافر کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جب بندہ مجھ سے پرتے جذبات میں آ کر توبہ کرتے ہوئے آنسو جب نکلتے ہیں گر گراتے ہوئے زمین نیاز جھکاتا ہے، خالی دامن پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے رب یہ میرا خالی دامن ہے، اپنی رحمت سے بھر دے، اے رب میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہیں، مجھے بغیر آنسوں کے اپنے ہاں قبول کر دے، اے رب میرا دل دھڑکتا نہیں، میری گہری زبان کو اپنے ہاں قبول کر دے۔ کہو اے اللہ تو ہمیں قبول فرما دے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ساری توبہ کا جو موضوع ہے اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو روز قیامت ہر قسم کے عذابوں سے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے دھوئیں سے بھی دور فرما کر ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کر کے بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا